ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں یمن کی صورتحال پر۔ امتیاز صاحب، میرا ایک سوال، بلا تردد سعودی عرب نے نواز شریف صاحب کو $1.5 ارب پکڑا دیا۔ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہمیں تیل دیا جاتا ہے، پیٹرول دیا جاتا ہے سستے داموں پر، یہاں پر یونیورسٹیاں بنائی جاتی ہیں، خیراتی ادارے بنائے جاتے ہیں، اب ہم کس منہ سے ان کو نہ کر سکتے ہیں؟ بین الاقوامی تعلقات میں کہتے ہیں کہ مفت کھانا، مفت لنچ، فری لنچ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم کرتے رہے ہیں سعودی عرب سے تعلقات، ظاہر ہے وہ ہمارے لیے اب ان کا احسانات ہیں، ہمیں چکانے ہیں، لیکن اس طرح سٹیٹ کے معاملات نہیں چلائے جاتے۔ مجھے آج ذوالفقار علی بھٹو یاد آ رہا ہے۔ آج بحران ذوالفقار علی بھٹو جیسے سیاستدان ہوتا، وہ تہران بھی جاتا، وہ سعودی عرب بھی جاتا، وہ ترکی بھی جاتا، وہ ملائیشیا بھی جاتا، وہ گلف میں بھی جاتا، اور کوشش کرتا کہ اس بحران کو حل کرنے کا کوئی رستہ نکالتا سیاسی۔ اب یہ گئے ہیں ترکی پہلے ہی ایران کے خلاف کھڑا ہوا ہے، ترکی داعش کے خلاف کارروائی کرنے کے تیار نہیں ہے، ترکی صرف شام میں لگا ہوا ہے حافظ اسد کے خلاف۔ اب خیال میں ترکی کیا کرنے اب گئے؟ ترکی وہاں پہلے ہی بحری بیڑا بھیج رہا ہے۔ تو آپ ترکی کی مسئلہ کچھ اور ہے ایران کے ساتھ ناطے سے، اسی طرح ایران کا اور ایک سعودی عرب کا بہت بڑا ایک طاقت کا جھگڑا چل رہا ہے۔ ایران بہت آگے چلا گیا ہے، ایران کو بڑی طاقت مل گئی ہے عراق میں، اور وہاں پہ داعش کے خلاف ایرانی ملیشیا ہی لڑ رہے، شیعہ ملیشیا لڑ رہی ہے، اور ایران کے جرنیلوں کی قیادت میں لڑ رہی ہیں، جس میں امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ میں اٹیک کر رہا ہے۔ اور دوسرا، سعودیہ نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ سنی افواج کو لایا جائے، شیعہ افواج کو نہ لایا جائے۔ یہ پاکستانی فوج میں نہیں ہو سکتا۔ ایک منٹ میں ان کی ڈیمانڈ بتا رہا ہوں آپ کو، اسرائیل اور یہ دو باتوں سے، یعنی یہ سارے مسلم امہ جو ہے، اور ہمارے آن جہانی کہوں گا میں، اللہ کرے آن جہانی ہو، یہ کچھ مسلم ممالک جو ہیں، اسرائیل کے اوپر تو جانے کے لیے کبھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ حاصل بنجو صاحب نیشنل پارٹی کے، انہوں نے کل ایک خطاب کیا، اور اس میں سے کچھ ہم نے ان کا سوال جو ہے وہ نکال کے رکھا ہے، وہ ذرا دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ جو 4-5 دن سے بلکہ 20 دن سے اس ملک میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ آیا پاکستان اپنی فوج بھیجے یا نہ بھیجے، پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرے یا نہ کرے، اور ایک پوری ایک کنفیوژن ہے ہمارے ملک میں کہ جی ہمیں سعودیہ بچانا ہے۔ ساری سر میری تھوڑا سا پینٹا ہوا ویو تھوڑا مختلف ہوگا، لیکن ہمارے لیے اس وقت جو چیز اہم ہے شاید ہم اس کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ There was no Saudiya, but there was مکہ مدینہ۔ سعود کے ساتھ مکہ مدینہ نہیں آیا ہے۔ سعودی عرب کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ کہیں ہم اپنے حکمرانوں کو نہیں مانیں گے، we will go there and shoot them۔ نہیں سر، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ ہمیں تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ذرا تھوڑا سا اگر فارن منسٹر صاحب یہاں پہ ہوتے کہ آپ اس چیز کو ذرا دیکھیں۔ اس وقت مڈل ایسٹ میں ری شیپ اس طرح ہو رہا ہے، سعودی از اسٹارٹنگ بینگ کلوز ود اسرائیل۔ سعودی بادشاہ کے ساتھ یا سعودی عوام کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ حاصل بدنجو صاحب جو ہے، ان کے والد صاحب بھی بڑے یعنی محتاط آدمی تھے، یعنی بڑے اچھے سیزنڈ پولیٹیشین تھے۔ پروگرام میں ہم ان کے بارے میں تفصیل سے دفعہ بات بھی کی تھی۔ اور یہ حاصل بدنجو جو ہے، یہ بھی ایک بڑے معاملہ فہم آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ سعودی ریاست، سعودی حکومت اور حرمین شریفین، یہ 3 علیحدہ چیزیں ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ سعودی ریاست، سعودی حکومت اور حرمین شریفین، ان تینوں کے متعلق آپ کی کیا کیا پالیسی ہے؟ مبہم باتیں، ابہام، غیر واضح باتیں، گول مول باتیں کر کے مینڈیٹ ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ بیچ میں آپ خبر نہیں کیا کچھ جو کچھ کرنا چاہیں اس کا مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں۔
یہ جو کہا نا کہ ہم سعودی عربیہ کی ڈیفنس کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے، ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں ساری باتیں ہیں، سارے جو نا لبے لباب اس کے اندر، اس کے نچوڑ کے اندر گرے ایریا بھی ہے؟ کوئی گرے ایریا نہیں، کوئی نہیں. اب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ویل ڈیفینڈ دیم؟ موٹی بات تو یہ ہے کہ جی اگر ہوتھیز جو ہیں انہوں نے سعودی عربیہ بارڈر کے اوپر اٹیک کر دیا اور سعودی عربیہ ٹیریٹری کے اندر آ گئے تو سعودی عربیہ شور ڈال دے گا، ہمارے اوپر اٹیک ہوگی، ہمارے اوپر اٹیک ہوگی، انٹیگریٹی آف سعودی عربیہ. اور پھر تو پاکستان کا موقف یہ ہوگا کہ ہم جائیں گے اور سعودی عربیہ کو ڈیفینڈ کریں گے اگینسٹ ہوتیز. پھر ہم کانفلکٹ کا حصہ بن جائیں گے، ہم پھر شریک ہو جائیں گے کانفلکٹ کے اندر. یہ تو انہوں نے اشارہ اس کے اندر ہے، آل ہیلپ فار دی انٹیگریٹی اینڈ سالیڈیرٹی. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ سعودی عربیہ کے ٹروپس جو ہیں وہ پرووک کر دیں ہوتیز کو اکراس دا بارڈر، ہوتیز کاؤنٹر اٹیک کریں، باقی ممالک کو انوالو کرنے کے لیے اس جنگ کے اندر سعودیز خود ایک پرووکیشن کر دیں. اور یہ بائی دا وے پاسبل ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وار گیمز کے اندر یہ ہوتا ہے. کوریا وار کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو امریکہ کیسے انوالو ہوا اس وار کے اندر، تو وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ اٹ واز اے ڈیلیبریٹ ایکٹ ان آرڈر ٹو گیٹ انوالوڈ، اور ایک ایسی چیز کی گئی جس کی وجہ سے پھر انوالومنٹ ہونی پڑی. تو یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی سٹیج آئے کہ جس پہ شور پڑ جائے کہ ہوتھی آگے، ہوتھی آگے، ہوتھی آگے، بارڈر کے اوپر اٹیک ہو گیا. ہمارے یہاں نہیں ہوتا، بارڈر ہاٹ ہو جاتا ہے. اب کس کو کیا پتا کون ہاٹ کرتا ہے، کون پرووک کرتا ہے، کون پرووک کرتا ہے. تو کل کو سعودیز خود پا کے پرووک کر دیں، کچھ کر دیں اور وہاں سے شیلنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ کہیں گے سعودی عربیہ انڈر اٹیک، تو ایک جواز بن جاتا ہے. ٹھیک، نمبر ایک. نمبر دو، ہو سکتا ہے کہ ہوتھی تھوڑے سے کریک پاٹس پاگل ہو جائیں اور وہ خود ہی، کیونکہ ان کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس وقت، کافی کیجوٹیز لے رہے ہیں، اور وہ سوچے کہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا سعودی بارڈر کے اوپر کچھ کر دیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ حماقت ہوگی، اتنے بیوقوف وہ نہیں ہوں گے کہ یہ کریں، بیکاز اس کے ساتھ پھر اور بھی لوگ انوالو ہو جائیں گے اگینسٹ دیم آن دا سعودی سائڈ. تو یہ تو اسٹریٹجکلی اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. مگر وار کے اندر بہت سے اوپینینز بھی پریویل کرتے ہیں. سو یہ آپشنز ہو سکتے ہیں کہ بارڈر ہاٹ ہو جاتا ہے. بارڈر جب ہاٹ ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہوتھیز آر دی اگریسرز، اور وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، سعودیز نے کیا. یہ کہتے ہیں وہ آگے، اور یہ فوراً آپ کو کہتے ہیں آپ نے کہا تھا فار دا ڈیفنس، اور آپ کا ریزولوشن بھی ہے. اور یہاں سے اور فردر ڈسکشن کیے بغیر آپ کی حکومت اور آپ کی فوج بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ چلو یار 2000 بندے بھیج دو، اور کہوں گے کہ دے آر ان سائڈ سعودی لینڈ، دے آر ان سائڈ ٹرینچز، دے آر آن دا بیک اپ، اور سعودیز ہی لڑ رہے ہیں مگر ہم بیک اپ پہ ہیں. ایک سٹیج کلوزر آ جائے گی ٹو بیکمنگ این ایلیمنٹ آف دا کانفلکٹ. اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں، why are the Saudis keen کہ آپ آئیں، اور why are you scared of going in there؟ ہاں بات تو سیدھی سی ہے، سعودیز جو آپ کو پیسے دے سکتے ہیں وہ امریکہ نہیں دے سکتا. ایسے ہی ہے نا. سعودیز نے 1.5 بلین جاندے کہ اے لو، ٹھیک ہے، تسی کیری لوگر لے لو کے پھر دے پہ ہو کہنے چھڑو کیری لوگر نو، اے لو $5 بلین دینے ہتھیار خرید لینا، ادھر تے آؤ نا ذرا. تو کی کرو گے؟ یہ اس لیول پر ہوتا ہے. نہیں مطلب یار میں پنجابی بول رہا ہوں، سعودیز تو عربی بولتے ہیں یار، خدا کا خوف کرو یار. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طریقے ہوتے ہیں نا یہ کہنے کے کہ یو نو بردر واٹ از یور پرابلم، وی ول گیو یو ایوری تھنگ، یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دا ویسٹ. ٹھیک ہے، یہ جو چاہیے ہم دیتے ہیں آپ کو، اللہ کا خیر صلی اللہ، مگر وی نیڈ یو برادر، وی نیڈ یو حبیبی. ہاں حبیبی. تو وہ حبیبی کہے گا یار وہ پیسے جڑے انجن کر کے نظر آن گئے تھے، ڈالر ہو بھی ان اکاؤنٹڈ فار. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں وہ جسے ساگ ڈار کہتے ہیں، پتہ نہیں کس اکاؤنٹ سے یار کہاں چلے گئے. تو اس میں یہاں فورسز ہوں گے، لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ آن دو کوئی تھوڑا بہت کر کے دیکھ لینے. میں اٹیک کر رہا ہے. اور دوسرا سعودیہ نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ سنی افواج کو لایا جائے، شیعہ افواج کو نہ لایا جائے. یہ پاکستانی فوج میں نہیں ہو سکتا. ایک منٹ میں ان کی ڈیمانڈ بتا رہا ہوں آپ کو، اسرائیل اور یہ دو باتوں سے، یعنی یہ سارے مسلم امہ جو ہے، اور ہمارے آن جہانی کہوں گا میں، اللہ کرے آن جہانی ہو، یہ کچھ مسلم ممالک جو ہیں، اسرائیل کے اوپر تو جانے کے لیے کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. لیکن یہ جو بیانات دے رہے ہیں ہمارے وزیر دفاع صاحب، وہ پتہ نہیں لگتا کیا کہہ رہے ہیں. ان سے توانائی تو کا مسئلہ سمجھ نہیں پا رہا. میرے دوست ہیں کلاس، میرے یونیورسٹی فیلو. میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ وزیر دفاع پاکستان کے ہیں کہ سعودی عرب کے ہیں؟ تجھے بھی رہنما کہنا پڑا ہے، ہماری بے کسی کی انتہا ہے. خواجہ صاحب
آپ نے وزیر دفاع ہونا تھا اور آپ وہاں کے جو بریگیڈیئر جنرل ہیں ان کا نام ہے احمد اسیری، انہوں نے بیان دیا ہے کہ آپ وہاں کہہ کر آئے ہیں حضور ہم حاضر ہیں، فوجی بھی دینے کے تیار ہیں، پائلٹ بھی دینے کے تیار ہیں، فوج بھی بھیجنے کے تیار ہیں، آپ وہاں کہہ کر آئے ہیں، وہاں کے وزارت دفاع نے آپ کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. آپ یہاں کہہ رہے ہیں پہلے آپ یہ دلیل دے رہے تھے کہ سعودی عرب کی سلامتی کو خطرہ ہے خود مختاری کو. مجھے کوئی بتائے پاکستان میں کوئی بتائے، دنیا میں کوئی بتائے سعودی عرب پہ کس نے حملے کا اعلان کیا ہے؟ کیا یمن سے سعودی عرب پہ کوئی حملہ ہوا ہے؟ حوتیز نے بارڈر کراس کیا ہے اور جا کے حملہ آور ہو گئے ہیں، سعودی ٹیریٹری میں داخل ہو گئے ہیں؟ نہیں ہوئے. ایران نے یا اسرائیل نے یا امریکہ نے یا کسی باور نے کسی نے نہیں کیا. امتیاز صاحب اب مجھے یہ بتائیے، فرض کیجئے کہ مقدس مقامات پر کوئی حملہ کر دیتا ہے، یہ سعودی عرب پر کوئی حملہ کرتا ہے، تو کیا پاکستانی فوج اسی طرح بیٹھی رہے گی، دیکھتی رہے گی؟ دیکھیے بات سنیں، یہ جو مقدس مقامات کی بات لائی جاتی ہے بیچ میں، وہ بھی نہیں ہے. کوئی مسلمان کسی بھی فرقے کا، سوائے تکفیریوں کے، سوائے یہ جو داعش والے ہیں جو کہ کٹر وہابی اور سلفی ہیں، ایک قدم آگے ہیں سلفیوں سے بھی اور وہابیوں سے بھی، اور جس کا پرچار سرکاری طور پر سعودی عرب سے ہوتا ہے، جس کی کہ وہ نرسری میں یہ بڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ سب ڈھانچے جو بنائے گئے ہیں ماڈرن، یہ ہم گرا دیں گے. یہ تو مسجد نبوی کو اور روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حضور پاک کے روزے کو بھی گرانا انہوں نے بہت سی وہاں پہ جو قبریں تھیں کسی اور سے خطرہ بطرہ نہیں ہے. اور اس میں کیوں نہیں شامل ہوں گے؟ سب ہوں گے، کوئی ایسا خطرہ موجود نہیں ہے. جب خطرے کی بات آئے گی ہم بالکل کھڑے ہوں گے. لیکن اصل سوال کچھ اور ہیں.